یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ تحریک انصاف واقعی اب صحیح سیاست کرنے کے لیے سڑکوں پہ آ گئی ہے کہ جو اصل ایشو ہے مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، جس کے لیے موجودہ حکومت جو اس وقت اپوزیشن تھی لانگ مارچز کرتی تھی، احتجاج کرتی تھی، جس چیز پر تحریک انصاف کو پکڑتی تھی، اسی چیز پر اب تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہم نے بلاک کرنا ہے. یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ فیوچر میں ہمیں دکھائی دے گی. یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، سازش والا معاملہ ہے، یہ بس سائیڈ بائی سائیڈ چلتا رہے گا. یور ٹیک آن. دیکھیے عادل، تحریک انصاف نے جو اور عمران خان صاحب نے جو احتجاجی پلان شروع میں بنایا اس میں بہت کمزوریاں نظر آئیں مجھے. یعنی آپ نے بالکل ایکسٹریم ایکشن سب سے پہلے کر ڈالا. یہ جو لانگ مارچ کی کال تھی وہ آپ نے دے دی 25 مئی کی ہائپ کریٹ کی، جلسے کیے اور پھر 25 مئی کو نکل پڑے. اور اس کے بعد ہمیں ایسا لگا جیسے پورا مومنٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا. کوئی آپ نے اس کے یعنی گورنمنٹ نے جو ریاستی تشدد کیا، جبر کیا، اس کے خلاف کوئی احتجاج ہوا ملک بھر میں؟ کوئی نظر نہیں آیا. اس کے بعد پلان کہا تو یہ گیا تھا کہ پلان اے ہے، پلان بی ہے، پلان سی ہے، تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا. اس کے بعد ایک دم ایک خاموشی چھا گئی اس کے اندر. اور اب انہوں نے پھر ایک احتجاج کی کال دی، تو کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. پلان نظر ہے تو ڈے ٹو ڈے افیئرز چل رہے ہیں ان معاملات سے نمٹنے کے لیے. مطلب صاحب، یو آر ون آف دوز جرنلسٹ جنہوں نے شروع میں کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آنی چاہیے، اور بہت ووکل تھے آپ اس پہ. اس میں آپ نے یہ کہا کہ اس کے آنے سے یہ اپوزیشن اگر حکومت میں آ گئی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. اور اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو الیکشن والا آپشن تھا وہی بہترین آپشن تھا. وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی بہترین تھا، وہ ان کے لیے بھی بہترین تھا کہ جہاں ڈیڈ لاک آیا تھا وہاں الیکشن میں چلے جاتے. لیکن دونوں طرف سے ریجیڈیٹی دکھائی گئی، اور دونوں طرف کی ریجیڈیٹی کا نتیجہ یہ نکلا نہ عمران خان صاحب وہ نتائج حاصل کر سکے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور نہ یہ حکومت حاصل کر سکی، کیونکہ ان کو اب وہ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ اور مسائل کا سامنا ہے جو عمران خان صاحب فیس کر رہے تھے. پولیٹیکل میں اگر آپ ایک جملہ اور میں چاہ رہا ہوں تاکہ اس کو آپ ایکسپلین کریں کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس نے کیا کوئی سبق سیکھا ہے ماضی سے؟ کیونکہ اب بیانات تو یہ آ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے بھی آ گئے ورنہ ہم جیل میں ہوتے، کیسز ہوتے ہمارے اوپر. تو کہیں دور رس پلاننگ نہیں تھی، ہر طرف ڈے ٹو ڈے افیئر ہی تھا. عادل دیکھیں، جہاں اتنے سالوں ان کے کیسز انہوں نے اپنے ڈیلے کروا لیے، اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، کوئی آج نہیں. کیسز غلط بھی بنتے ہیں، صحیح بھی بنتے ہیں، لیکن جوڈیشل سسٹم کھا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو. تو آپ ایک سال گھسیٹ سکتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ نہیں لے جا سکتے تھے. ابھی کیسز میں بڑا وقت پڑا تھا. لیکن یہ جو فیصلہ ہوا عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بعد، آپ نے عدم اعتماد کی تحریک لانا اتنا بڑا سیاسی غلطی تھی میرے نقطہ نظر سے، اور آج بھی میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ جس کا 100% نقصان آج کے حکومتی اتحادیوں کو ہوا. اور وہ نظر آ رہا ہے کہ اب آپ لاکھ کہتے رہیں کہ جی پچھلی حکومت کے تھی جو کچھ بھی تھی، لیکن وہ برڈن اب آپ کے اوپر ہے، اور سچویشن اس سے بہت کئی زیادہ خراب ہو گئی. میں اگر آپ سے یہ سمجھ سکوں بریف، کیونکہ میں پھر بریک بھی لینی ہے، بھٹی صاحب بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کہ میں نے جو بات کی ہے کہ نہ یہ سمجھ سکے کہ ہمیں آنے سے فائدہ ہوگا، نہیں نقصان ہوگا، اور نہ وہ سمجھ سکے، کیونکہ دونوں طرف سے اگر الیکشن میں چلے جاتے تو شاید پوزیشن یہ نہ ہوتی، ایک فیئر مینڈیٹ کے ساتھ ایک گورنمنٹ فیس کرتی ساری چیزوں. عادل، اگر خود عمران خان شروع میں الیکشن، جب ان کو نظر آ رہا تھا سچویشن، تو شروع میں اگر عمران خان خود الیکشن میں چلے جاتے تو وہ اور بھی اچھا ہوتا. لیکن جو عدم اعتماد کی تحریک کے فوراً بعد اسی وقت قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے شہباز شریف کہتے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کے خلاف سارے اتحادی وہ ہو گئے، اور اب میں نئے انتخابات کا اعلان کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کا آج کے حکومتی اتحادیوں کو اتنا لاس نہیں ہوتا. لیکن دونوں طرف نا مظہر صاحب یہی دکھانا کہ حکومت کی جلدی یا حکومت نہ چھوڑنے کا معاملہ تھا. جی آپ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. نہیں، میں ایک بات سے مظہر بھائی سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تھوڑا سا دو باتوں سے کر لیں میری خاطر. آپ نہیں، میں دو سے نہیں کروں گا. کر لیں، ویسے کر لیں. نہیں کرتا. بڑی مشکل سے آپ نے ایک بات سے مظہر صاحب کی اتفاق. میں مظہر بھائی سے میں مظہر صاحب سے کہتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کریں، کم سے کم آپ ایک بات پہ. نہیں، بعد میں ہم فون پہ بات کر لیں گے. اچھا، ایک بات وہ جو انہوں نے کہا نا کہ قومی اسمبلی فار ایگزامپل قومی اسمبلی سے اگر عمران خان صاحب نکلے تھے تو کے پی سے بھی نکل جاتے، پنجاب سے بھی نکل جاتے، صورتحال مختلف جو بھی صورتحال مختلف ہوتی.
لیکن قومی اسمبلی سے نکلنے کے بعد ان کو یہ ہوا کہ وہ اندر والا پریشر نہ ہو سکا اور راجہ ریاض صاحب پہ بات آ گئی اور لطیفے چل رہے ہیں کہ آپس میں ڈیڈل آئی کر خدا کا خوف کریں. اچھا دوسرا لانگ مارچ ارلی کر گئے. لانگ مارچ اگر ارلی نہ کرتے, تھوڑا سا اس کو روک کے رکھتے اور جلسے کرتے رہتے تو پریشر بلٹ ہونا تھا. اور اس کی آپ کو ایک اندر کی خبریں جب یہ آ رہی ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب بنے تھے وزیر اعظم اور وہ لندن گئے تھے تو انہوں نے ساروں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ تاریخ دینے والے تھے. ہم نہیں تاریخ 5 ستمبر یا 5 اکتوبر کہ, اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا تھا اگست تک ہم مردم شماری حلقہ بندیاں کر لیں گے تو آپ کر لیں. تو الیکشن ہونے والے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے جب لانگ مارچ کر لیا, دھرنے کا اعلان کر دیا, تو وہ کھڑے ہو گئے کہ اب تو پھر ہم بزدل ہوں گے, ہارے ہوئے نکلیں گے, تو وہ الٹا ہو گیا. تو عمران خان صاحب یہ تھوڑا جلدی کر گئے. جو باتوں سے اتفاق کر لیا انہوں نے, جو دو سے کر لیا ہے, آہستہ آہستہ تیسری سے بھی کر لیں گے خود. جو ہے نا عدم اعتماد, میں اس کے انہوں نے بڑا پلان کر کے, بڑا سٹیپ بائی سٹیپ کر کے آپ نے آخر باتیں نکلنا شروع ہو گئی. خرم دستگیر نے کیا کہا ہے کہ یہ نومبر یہ تقرری کے بعد ہمیں کیسز کرنا چاہتے تھے, سب کو اندر کرنا چاہتے تھے, ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے. سن لیجیے, افنان اللہ ان کا ایک ہے, مشاہد اللہ کے بیٹے, ہاں, انہوں نے کہا کہ نومبر پلان کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کیا. 3 باتیں تھیں. خرم دستگیر صاحب نے کہا 3 باتیں تھیں جو میں شروع سے کہہ رہا تھا. پہلا ہے آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ ان کا تھا. دوسرا ہے, یہ آپ کا بڑا پاپولر ہوا ہے, شکریہ. دوسرا, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی بولا کریں. دوسرا ہے, یہ حفظ ہو گیا. دوسرا آج کھیل نے بھائی کو نہ بولنے دے آپ. آل بچاؤ, مال بچاؤ, نیا جملہ بھی لائیں. آل بچاؤ, میرا خیال ہے کہ لوگ تھوڑا آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ, آل بچاؤ, یہ بھی بولے لیکن ساتھ نیا آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ پہلا تھا. دوسرا تھا حضور نیب کی ترامیم اور الیکشنز کے اصلاحات, وہ جو ای وی ایم ختم کرنا, اوورسیز ختم کرنا. اور تیسرا نومبر کی تقرری. یہ 3 وجہ سے. اچھا, خرم دستگیر, افنان اللہ, اور ان تینوں میں کہیں مہنگائی نہیں, کہیں بے روزگاری نہیں, کہیں غربت نہیں, کہیں عوام نہیں, کہیں سویلین بالادستی نہیں, کہیں ووٹ کی عزت نہیں. یہ اپنی ذاتی کی وجہ سے جو ذاتی جنگ تھی اس میں انہوں نے وہ عزم اعتماد لایا, عمران خان کو ہٹایا اور اپنے صحیح پہ جا رہے ہیں. اور وہ یہ بڑی پلاننگ کے تحت بظاہر مظہر صاحب تو آئیڈیل اس بات کر رہے ہیں نا کہ ان کو پوری مدت کرنی چاہیے تھی, ان کو یہ انہوں نے سارا ٹوکرا اٹھایا کیونکہ اس سے بڑا مقصد ان کے سامنے تھا. تو وہ مقصد پورا کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے. یعنی اس پارلیمنٹ کی اب کون عزت کرے کہ جس میں راجہ ریاض صاحب جن 2023 میں ٹکٹ لینی ہے نون لیگ سے, اپوزیشن لیڈر, نور عالم پی ایس سی کے چیئرمین ہیں, شہباز شریف جا صاحب جو فیٹف سے تو نکل رہے ہیں, اگر گورا کوئی سن نہیں رہا, گورا اردو نہیں جانتا, جن پہ منی لانڈرنگ اور سارے الزامات تھے, ہاں میں نے کہا ٹرانسلیشن کراتے ہیں, پورا ٹرانسلیٹ بنے گا. اور بٹی صاحب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ نا آج کل آٹو جنریٹڈ ہوتے ہیں کیپشنز, آپ ادھر بول رہے ہیں تو انگلش میں ٹائپ ہو رہے ہوں گے. اچھا یار, میں اس سے انگریزی امپروو کروں گا. نہیں اچھا تو میں ذرا مظہر صاحب کو, اچھا تو نہیں یار 1 to 1 کر لو مظہر صاحب کے ساتھ, مجھے ایسے ہی بٹھایا ہوا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد جو ہے